ایم ڈی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ابھی تو ہم علاج اور سرجری کی اب بات کر رہے ہیں نا، لیکن تھوڑی ڈائگنوسس پہ بھی بات کرنی چاہیے. کیوں ناکام رہے ہیں یہ ادارے پروفٹ جنریٹ کرنے میں، اور مسلسل خسارے میں جانے کی وجوہات رہی کیا ہیں؟ دیکھیں، آج موسم بڑا خوشگوار ہے. یکم ربیع الاول کو ادھر تو بارش ہوئی ہے اور اندر بھی ایک تبدیلی آئی ہے خوشگوار قسم کی. تو اللہ کرے ہمارے ملک کے لیے یہ ساری چیزیں مثبت ہوں اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں. میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ بالکل اس میں پرائیویٹائزیشن اپنا نجکاری جو ہے اس کو ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا نجکاری کمیشن بھی بنا تھا، اور اس میں اگر شفافیت ہو اور میرٹ کے تحت اگر وہ نجکاری ہوتی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ کوئی ہم نجکاری کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ نجکاری کے ہوئے ہیں، اس کی نجکاری ہوئی ہے. لیکن آج یہاں پر یہ ہے کہ اب میں ریلوے کی آپ کو بات بتاؤں، جس طرح نجم الثاقب صاحب نے فرمایا ہے، تو ریلوے جو ہے یہ ہمارا بہت بڑا جو ہے نا، یہ اس وقت ملک کے لیے خزانے کے اوپر ایک بوجھ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ کتنے عرصے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریلوے ٹھیک ہو. اور میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ 2.25 لاکھ ایکڑ زمین بھی ہے اس کی. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس کے اتنے اثاثے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ریلوے خسارے میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ سٹاف بہت زیادہ ہے. اب جتنے لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں ان کی پینشنز کا بھی ایک بوجھ ہے، وہ بھی اربوں میں ہے. اس کے علاوہ جو ملازمین ہیں ان کی تعداد بھی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ سب چیزیں ابھی میں آپ کو یہ محکمہ جو ہے نا فلاپ کیوں ہوا، اس کی نجکاری کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم دلچسپی اور ظاہر ہے اس میں پورے طرح سے شفافیت نہیں تھی. سفارش زیادہ تھا اور مافیا تھا اس میں. میں آپ کو ایک یہاں مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں تقریباً 100 کلومیٹر کے اوپر جو ہے نا ریلوے لائن کا جو ٹریک بچھایا گیا تھا جب یہ منگلا ڈیم بنا. تو آپ یقین کہ جب سے یہ ریلوے یہاں سے ہمارے یہ بہت آج سے 40-45 سال پرانی بات ہے، تو اس کے بعد ریلوے ٹریک کا کیا ہوا، میں آپ کو اس کا اشر بتاؤں کہ لوگوں نے اس کو کاٹ کے اس کی جو لکڑی تھی، اس کا جو لویا تھا، وہ سارا لوگ اپنے گھروں میں لے گئے. اور اس محکمے کی نااہلی کی وجہ سے وہ یوں سمجھ لیں کہ ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اب یہ چیزیں جو ہیں دیکھنی کس نے ہیں؟ میں اور آپ تو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا تو ڈپارٹمنٹ نے ہے. جو ہمارے محکمے ہیں ان کا کام ہے، جو محکمے کے لوگ ہیں وہ بھی ملک کے لوگ ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دیں، اب اپنے ملک کا مفاد بھی دیکھیں. اگر ملک کا مفاد ہوگا، نجکاری کی بار بار ابھی جو بات چل رہی ہے وہ یہی ملک کے مفاد کی بات چل رہی ہے نا، کہ اگر ملک کا مفاد ہوگا، ملک میں سرمایہ کاری ہوگی اور یہ نجکاری سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ ملازمین کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسٹیٹ ملازمین کے خلاف ہے، نہ میں اور آپ ملازمین کے خلاف ہیں. ان کے روزگار کا ذریعہ جو ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن جتنی جہاں ضرورت ہے وہاں اتنے ہی ملازمین ہونے چاہیے. اس سے اگر ملازمین بھی فرض کریں جی اوور لیپ ہو گئے ہیں اور ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں زمین جو ہے ان کی کئی جگہ پہ انہوں نے لیز پہ دی ہوئی ہے، تقریباً 10,000 کنال کے قریب انہوں نے لیز پہ دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جس طرح راؤ خالد صاحب نے کہا کہ پی آئی اے میں یا ریلوے میں ایک ان کے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں پورے پاکستان میں وہ بھی بہت سستے ہیں، ان کے بھی ریٹس بہت کم ہیں. اس کے علاوہ ٹکٹنگ کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی لوگوں کو بہت سارا بینیفٹ ہو رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے کہ ملک کی اگر بہتری کس چیز میں ہے. اگر دیکھیں تھوڑا بہت حصہ ہمیں بھی ڈالنا چاہیے اس میں. اگر اس میں آج سے 30 سال پہلے ریسٹ کو اس کے کوئی ریٹ مقرر ہے، اس کو بہتر ہونا چاہیے، اس کو زیادہ ہونا چاہیے ٹکٹ کے حوالے سے بھی. تو یہ چیزیں جو ہے ابھی پی آئی اے کی اب بات کل بھی ہم نے بات کی پی آئی اے کے اوپر. پی آئی اے جو ہے وہ بھی ایک طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ ایک دن بدن جو ہے نا وہ خسارے میں جا رہا ہے. اور وہ بالکل ایک اگر فرض کریں ہماری ایک لائن جو ہے وہ سٹک ہو جاتی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی نجکاری جو ہے اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کوئی بھی محکمہ جو ہے ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے اگر نجکاری کی طرف اس نے جانا ہے تو اس کو کم از کم اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ جو لینے والا ہے اس کو بھی اس میں یہ آثار نظر آئیں کہ یہ جو ہے اس میں جان ہے. اس کو کوئی ادویات دے کے یا مصنوعی طریقے سے کوئی امداد دے کے اس کو زندہ کرنے کی اس میں صلاحیت ہے
تو پھر ہی وہ نجکاری کے لیے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان میں آئیں گے اور نجکاری کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل. تو ہمارے سارے تجزیہ کار ناظرین اسی بات پر متفق ہیں کہ نجکاری پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، مگر صاف نیت کے ساتھ ہونی چاہیے اور عوام تک اس کے اثرات بھی منتقل ہونے چاہیے. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ملک میں ہر طرح کا استحکام جو ہے وہی اداروں میں استحکام لا سکتا ہے، وہی ہماری معیشت جو ہے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو اس کے ابھی ابتدائی جو اقدامات ہو رہے ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں وہ تو انتہائی خوش آئند ہیں. اور اس کا طور پہ آپ کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ ہماری ایجنسیز نے مختلف ٹیمیں تشکیل دی ہیں جس کے اثرات جو ہیں وہ برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں. ابھی ایک کے راولپنڈی سے تقریباً 7 ارب کی کرنسی جو ہے غیر ملکی وہ پکڑی گئی ہے. وہ ایک تہ خانے میں انہوں نے ایک اسٹور بنایا ہوا تھا، وہاں لاکرز بنائے ہوئے تھے، 13 کے قریب لاکرز جو غیر قانونی طور پر وہ کھولے ہیں. اور اسی طرح ملک کے اندر جو ہے نا یہ سچی بات ہے کہ جس طرح نجم ثاقب صاحب نے کہا ہے کہ مافیاز جو ہے نا ان سے بڑے جو ہے نا مضبوط ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا، ورنہ اس کے حل نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے اندر جو ہے نا وہ انتخاب بھی ضروری ہے، احتساب بھی ضروری ہے. اور احتساب صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ ہر ایک کے اوپر ہاتھ ڈالیں، کوئی چاہے کتنا باثر ہے، چاہے اس کی جو بھی اپروچ ہے اس کو آپ ملک کے مفاد کی خاطر اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں. اور اس سے پہلے بھی احتساب ہوتا رہا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آج مسائل کا شکار ہیں کہ اس میں پسند اور ناپسند کی وجہ سے احتساب ہوتا رہا ہے اور اس کے مسائل جو ہیں وہ آج ملک جس حالت میں پہنچا ہے اس کے اسباب یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں احتساب بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور الیکشن کی طرف بھی جانا ہے. یہ ہمارے ملک جو اس وقت 25 کروڑ عوام ہیں ان کی یہ خواہش ہے. ابھی آپ سونے کی بات کر رہی ہیں تو سونا اگر مارکیٹ میں فرض کریں جی سستا ہو گیا، اس سے غریب آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس سے امیر آدمی جو ہے جو اسمگلر ہیں جو ڈیلر ہیں ان کو فرق پڑے گا. لیکن میں پر یہ بات بھی جو ہے نا یہ عوام کی ترجمانی ہے کہ دیکھیں اس وقت پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 332 روپے کے قریب پہنچ چکی ہے. اب ایک مزدور ہے، ایک ریڑھی والا ہے، ایک رکشے والا ہے، وہ پریشان ہے. اس کا یہ ہے کہ میں اب پٹرول پورا کروں گا یا روٹی جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے کماؤں گا. یہ سب سے جو زیادہ مسائل ہیں وہ یہ بھی ہیں. باقی رہ گئی بات کہ ڈالر اگر اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا روپیہ جو ہے اس کی پوزیشن مستحکم ہوتی ہے اور اس کی پوزیشن مستحکم ہونے سے یقینی طور پر مہنگائی میں بھی کمی واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں. دیکھیں جی طالبان اور القاعدہ کا جو ہے نا یہ کافی عرصے سے نیٹ ورک جو ہے ان کا فطری اتحاد چلا آ رہا ہے اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہیں. تو اس کا جو ابھی نئے سرے سے جو یہ سلسلہ چل نکلا ہے اس کا خطرہ پاکستان کو نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو خطرہ ہے اور امریکہ اور دیگر ممالک کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ معاہدہ جو دوحہ میں ہوا تھا اس میں یہی تھا کہ ہماری زمین جو ہے افغانستان کہ جو اس وقت کے تھے مولوی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ہماری زمین جو ہے کسی ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اب اگر ہمارے خلاف جو ہے نا یہ دیکھیں ہماری جو فینسنگ بھی ہو چکی ہے اس کے اوپر ہماری بھی بن چکی ہیں اور یہ 2600 کلومیٹر جو ہے نا ہماری لائن ہے اس کے ساتھ بارڈر لائن ہے افغانستان کے ساتھ. تو اس میں ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ تو پیش کر رہے ہیں اور ملک دفاع کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی خوشنودی کے لیے وہ ڈیوٹیز بھی سر انجام دے رہے ہیں. لیکن دنیا کو بھی اس طرف دیکھنا ہے کہ پاکستان کو اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ پاکستان کو ایسا اقدام اٹھا لے جس کی وجہ سے دنیا کو جو ہے نا وہ بہت سارے خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں. میں یہاں یہی کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ طالبان بھی ہے، داعش بھی ہے، ISIS بھی ہے اور یہ ساری تنظیمیں اگر اب دوبارہ سے ان کا گڑھ چوڑ جو ہے نا افغانستان میں ہونا یہ کوئی طالبان کے لیے بھی نیک نامی کا سبب نہیں بنے گا. اب افغانستان کے اندر جو ہے اگر 20 سال کے بعد تھوڑا امن آیا اور امریکہ نے یہ اپنی فوجیں معاہدے کے تحت نکالی اور اس کے بعد طالبان نے یہ کہا جی ہم القاعدہ کو یہاں اپنی زمین پہ جگہ نہیں دیں گے. لیکن اندر سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سچی بات تو یہی ہے کہ اندر سے یہ دونوں گروپس جو ہے نا یہ ملے ہوئے تھے اور ان کو یہ تھا کہ ابھی پوری دنیا میں سے کسی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا. لیکن کچھ معاہدے جس طرح راؤ خالد صاحب نے کہا چائنا کے ساتھ ان کے کچھ معاہدے ہوئے تجارتی، اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی ایران کے ساتھ بھی ان کا کوئی معاہدہ ہوا ہے
لیکن ابھی کوئی بھی ملک جو ہے ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام ممالک کو یہ خدشہ ہے کہ ابھی طالبان وہاں موجود ہیں, ابھی داعش بھی وہاں موجود ہے, اور یہ سارے جب اس طرح کریں گے تو دنیا کے امن جو ہے وہ بھی خطرے